ہمارے یوٹیوب چینل اردو لیکچرز پہ آج کا ٹاپک سر سید احمد خان ہے۔ جموں کشمیر کے تمام عزیز طلباء و طالبات جو اس سال 12ویں جماعت میں ہیں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے میں آج اپنے یوٹیوب چینل پر دوسری ویڈیو لایا ہوں۔ یہ سر سید احمد خان کی حالات زندگی اور ادبی خدمات کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی درسی کتاب بہارستان اردو، جس کا پہلا سبق گزرا ہوا زمانہ ہے، اس کے لکھنے والے سر سید احمد خان ہیں۔ آج ہم سر سید احمد خان کی حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات کا اس ویڈیو میں جائزہ لیں گے۔ تو آتے ہیں سیدھے ہی ان کی حالات زندگی پر۔ سر سید احمد خان جو تھے وہ ان کا نام سید احمد اور سر خطاب اور آہی تخلص کرتے تھے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت تھوڑی شاعری بھی کی ہے اور اس شاعری میں ان کا تخلص آہی ہوا کرتا تھا۔ سر سید احمد خان کی پیدائش 1817 عیسوی میں دہلی کے ایک باعزت گھرانے میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام میر متقی تھا، جو کہ نہایت ہی متقی، پرہیزگار، قناعت پسند اور نیک سیرت انسان تھے۔ وہ مغلیہ حکومت میں ان کو وزارتیں بھی سونپی گئی تھی، آفر کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی قناعت پسندی کی وجہ سے انکار کر دیا تھا۔ ان کی والدہ بھی پڑھی لکھی اور نیک سیرت خاتون تھی۔ سر سید احمد کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ان کی والدہ نے اپنے سر لی اور انہوں نے بہت ہی اچھے ڈھنگ سے ان کی تعلیم اور تربیت کی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی قرآن اور عربی زبان سے شروع کی، اس کے بعد پھر انہوں نے دوسرے علوم سیکھ لیے۔ کچھ عرصہ کے بعد ان کے والد کے انتقال ہونے کے بعد سر سید احمد خان نے 1834 عیسوی میں کچہری میں محرر کی حیثیت سے نوکری کا آغاز کیا اور 1839 عیسوی میں آگرہ میں کمشنر کے دفتر میں نائب منشی مقرر ہوئے۔ وہاں سے انہوں نے منصفی کا امتحان پاس کیا اور 1841 عیسوی میں منصف مقرر ہوئے۔ 1855 عیسوی میں ان کا تبادلہ بجنور ہو جاتا ہے اور جہاں پر انہوں نے ایک کتاب تاریخ بجنور لکھی ہوئی ہے۔ 1871 عیسوی میں غازی پور میں ایک انگریزی اسکول کھولا اور 1862 عیسوی میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا۔ 1867 عیسوی میں ان کا تبادلہ بنارس ہو جاتا ہے اور بنارس میں وہ ایک جج کی حیثیت سے ان کی تعیناتی ہوتی ہے۔ 1869 عیسوی میں وہ لندن چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کو اندر سے جا کر، قریب سے جا کر دیکھا اور 1870 عیسوی میں واپس ہندوستان آئے اور 1877 عیسوی میں علی گڑھ میں ایک اسکول کھولا جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے طرز پر تھا۔ یہی اسکول بعد میں ترقی کرتے کرتے پہلے کالج اور پھر آج ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے اس کو جانتے ہیں۔ 1898 میں سر سید احمد خان کی وفات ہوتی ہے اور یونیورسٹی کے اندر ہی ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان نے اردو زبان اور ادب کی بہت زیادہ خدمت کی۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد انہوں نے سارا وقت اپنے اس کالج میں لگا دیا اور دن رات اس کی ترقی اور اس کی ترویج کے لیے وہ کوشاں رہے۔ ادبی خدمات مختصراً ہم بیان کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان جدید اردو کے بانی ہیں۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کو نکھارنے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ ان سے پہلے اردو زبان میں بیجا عبارت آرائی اور لفاظی کا استعمال ہوتا تھا۔ جب انہوں نے اپنے لکھنے کا آغاز کیا تو انہوں نے بیجا عبارت آرائی اور لفاظی سے خود بھی پرہیز کیا اور اپنے ساتھیوں سے بھی ایسا ہی کروایا۔ انہوں نے
زبان اردو شاعری میں بہت ساری خامیاں موجود تھی. ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے ان کے بارے میں لکھنے کے لیے کہا، اور جن میں الطاف حسین حالی جو ہے وہ پیش رہے. انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر یہ بہت بڑی خدمت انجام دی. اور خود سر سید احمد خان جس بات کو بھی لکھتے تھے اس کو دلیل سے مضبوط کرتے تھے، اور فلسفہ جیسے مشکل سے مشکل موضوع کو بھی وہ نہایت ہی آسان زبان میں بیان کرتے تھے. ان کو زبان پر پوری قدرت حاصل تھی، اور سچائی ان کی تحریر کا خاص جوہر تھا. وہ نہایت ہی آسان زبان استعمال کرتے تھے. کہیں کہیں ان کی تحریروں میں شگفتگی بھی پائی جاتی ہے. انہوں نے بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں، ان میں کچھ درج ذیل ہیں. نمبر 1، اسباب بغاوت ہند، آثار السندید، تاریخ بجنور، خطبات احمدیہ. یہ کتاب انہوں نے جم میور نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی کتاب میں زہر افشانی کی تھی، اور اس کا مدلل جواب دینے کے لیے انہوں نے خطبات احمدیہ لکھے اور ان کو منہ توڑ جواب دیا. اور رسالہ تہذیب الاخلاق یہ ان کا رسالہ تھا، جس میں ان کے مضامین جو ہے وہ چھپتے تھے اور لوگوں کو وہ اس بات سے باخبر کراتے تھے کہ کس طرح سے جو ہے مسلمان اس پستی سے نکل کر ترقی کر سکتے ہیں. تو یہ ان کی کتابیں تھیں. اس کو ویڈیو میں اردو لیکچرز کے نام سے جو ہمارا یوٹیوب چینل کا آغاز کیا ہے، اس کے سٹارٹنگ میں ہم نے اس کا ایک فوٹو اٹھا کے ڈال دیا ہے. اس کو بچے جو ہے وہ زوم کر کے نوٹس کی شکل میں بنا سکتے ہیں، اور لیکچر کو سنیں، پڑھیں، اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوسرے ساتھیوں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی پوری طرح سے اس سے فیض یاب ہو جائیں. شکریہ. اگلی ویڈیو لے کر پھر آ جاتے ہیں. خدا حافظ.